کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب اس کے بعد اگر روایات کو پڑھا جائے، احادیث طیبہ کو پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے، پہلی رات سے ایک منادی اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اے بھلائی کا ارادہ کرنے والے اپنا ارادہ پختہ کر لے، اور اے گناہ کا ارادہ کرنے والے گناہ سے باز آ جا۔ اور فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں طلوع فجر تک ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا رہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کو مغفرت کا پروانہ عطا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی بے روزگار وہ روزگار کو طلب کرے کہ اس کو روزگار عطا کیا جائے، ہے کوئی سائل جو سوال کرے اس کا سوال پورا کر دیا جائے۔ اور فرمایا اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے طلوع فجر تک۔ اور اس طرح روایت کے اندر آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب افطار کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 60,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے۔ ہر روز افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ 60,000 گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرمایا ہوتا ہے ان تمام کے برابر اللہ تعالیٰ عید الفطر کی رات گناہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا۔ یقیناً بخشش کے پروانے ہیں اس مہینے میں، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ رمضان کا مہینے کی یہ برکت ہے کہ بندہ نفل کام کرے، نفلی عبادت کرے تو اللہ فرض کے برابر ثواب عطا فرما دے۔ اور فرمایا فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ نہ پھر ذہن میں رکھیے گا کہ صرف نیکیاں بڑھیں گی، فرمایا گناہوں کا معاملہ بھی ایسا ہے، اگر گناہ کرو گے، ایک گناہ کرو گے تو اس کا زیادہ گناہ ملے گا۔ تو اس طرح جس طرح نیکیوں میں بڑھوتری ہے، نیکیاں جب دوسرے مہینوں کی نسبت دیکھا جائے تو رمضان میں ایک نیکی کا ثواب یوں سمجھے 70 گنا عطا کیا جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح گناہوں کا معاملہ ہے، رمضان کے معاملے میں ڈرا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی خلیفہ چہارم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ماہ رمضان المبارک ہمارے ہاں اکثریت جو ہے ہماری یہ کمزوری ہے آج کل کے معاشرے میں کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو ایسے نہیں گزارتے کہ جس طرح گزارنے کا حق ہے۔ بہت ہی پیاری روایت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت اس وقت تک ذلیل اور رسوا نہیں ہوگی جب تک رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ اب عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رمضان المبارک کا حق ادا نہ کرنے میں امت کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ یعنی یہ کیسے ذلیل و رسوا ہوں گے؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ رمضان المبارک میں مسلمانوں کا حرام کاموں میں ملوث ہو جانا یہ ان کا ذلیل و رسوا ہونا ہے۔ اور رسول اکرم فرمانے لگے، فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں جس نے شراب نوشی کی یا زنا کا ارتکاب کیا، فرمایا ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ایک تو اس کے وبال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، اور فرمایا کہ اگلے ماہ رمضان تک، اگلا ماہ رمضان آنے سے پہلے پہلے یہ بندہ مر گیا، فرمایا کہ کوئی بھی نیکی اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکے گی۔
اور آگے فرمایا رمضان المبارک کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح بقیہ مہینوں کی نسبت، بقیہ مہینوں کے مقابلے میں اس میں نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، فرمایا گناہوں کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔ کیونکہ روزے کا جو مقصد قرآن نے، حدیث نے بتایا ہے، وہ ہے تقوی، پرہیزگاری، خشیت الہی، یعنی اپنے آپ کو، اپنے جسم کو اللہ جل مجدہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈھالنا، تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ تو اگرچہ بندہ روزے کی حالت میں رہے، لیکن شریعت نے جو منع کام کیے ہیں ان میں ملوث ہوتا رہے تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بہت ہی پیاری روایت ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم